بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کیا حالت حیض میں عورت قرآن مجید کو چھو سکتی ہے؟ کتاب و سنت سے شرعی رہنمائی کیا ملتی ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ آیت نمبر 78 79 اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ لا یمسہ الا المطہرون سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے انسان قرآن مجید کو نہیں چھو سکتا۔ تو غسل کی بات میں نے کی، تو اس سے مراد حالت جنابت اور حیض و نفاس کی حالت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن مجید کو نہیں چھوتا مگر جو حالت طہارت میں ہوتا ہے۔ یہ جو روایت ہے اس کے اوپر میں تفصیلی بات کروں گا۔ بعض علماء اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن میں اس کے اوپر تفصیلی بات کروں تاکہ مسئلے کی نوعیت واضح ہو جائے۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے اور اس کی جلد 12 صفحہ 313 ہے، حدیث نمبر ہے 13217۔ دارقطنی کے اندر ہے جلد 1 صفحہ 121، سنن الکبریٰ بہقی کے اندر ہے حدیث نمبر 417۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے یہ، اور ابن الملقن نے شرح البخاری جلد 5 صفحہ 31 میں اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ وثق رجال الہیثمی فی مجمع الزوائد، مجمع الزوائد میں امام ہیثمی نے اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 7780، امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ واخرج الدارمی، یہ روایت مسند دارمی میں بھی ہے اور اس کا نمبر ہے 2266۔ صحیح ابن حبان میں ہے 6559 نمبر پہ۔ سنن الکبریٰ بہقی میں عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی السنن الکبریٰ للبہقی جلد 1 صفحہ 89 میں، ارجو ان یکون صحیحا ورواه الدارمی وابو زرعہ الرازی وابو حاتم کما فی السنن الکبریٰ للبہقی موصول الاسناد حسنا وجود ابن الملقن فی شرح البخاری۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اس کو دارمی نے ابو زرع الرازی نے بیان کیا جیسے سنن الکبریٰ کا میں نے حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے اس کی سند کو حسن کہا کہ یہ سند متصل ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اور وحسن ابن الحجر فی موافقۃ الخبر الخبرہ، ابن حجر کی جو کتاب موافقۃ الخبر الخبرہ ہے اس میں جلد 2 صفحہ 386 میں ابن حجر نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ مجموع الفتاوی شیخ ابن باز کا، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، ارواء الغلیل شیخ البانی کی، وہاں یہ بحث دیکھ سکتے ہیں۔ موطا میں امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا، وہاں یہ بحث دیکھی جا سکتی ہے۔ معرفت السنن والآثار کے اندر امام بہقی نے اس کو ذکر کیا، اور یہ روایت عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم سے موجود ہے اور اس کی سند جو ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ تو اس حدیث کی جو تفصیلی بحث میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ قرآن مجید کو نہ چھوئے مگر جو آدمی باوضو ہو، یا اس نے حالت جنابت یا حالت حیض اور حالت نفاس سے اس نے طہارت حاصل کی ہوئی ہو۔ اسی حوالے سے ایک اثر ہے جو ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، اور اس کا جو نمبر ہے وہ 1106 ہے، اور دارقطنی کے اندر ہے جلد 1 صفحہ 124۔ سنن الکبریٰ بہقی میں حدیث نمبر 430 ہے۔ امام دارقطنی نے اس روایت کی سند کو صحیح قرار دیا جلد 1 صفحہ 124، اور نصب الرایہ میں ذیلی حنفی نے اس کی سند کو عمدہ قرار دیا ہے۔ اس کے جو الفاظ ہیں وہ عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں، سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم کسی سفر کے اندر موجود تھے، تو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ثم جاء فقلت، پھر وہ تشریف لائے تو میں نے کہا کہ اے ابو عبداللہ آپ وضو کر لیں، ہم آپ سے قرآن کی آیات کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ فقال سلونی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھ سے قرآن کی آیات کے بارے میں سوال کریں۔ فإنی لا امسہ، میں قرآن مجید کو چھوؤں گا نہیں۔ یہ تو بڑے واضح الفاظ ہیں۔ آگے پھر فرمایا انہ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو جو پاکیزہ لوگ ہیں وہی چھوتے ہیں، یعنی مراد ان کی یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ حالت جنابت یا عورت حالت حیض یا نفاس میں نہیں ہے اور اس کا وضو نہیں ہے تو پھر وہ وضو کرے گی پہلے یا کرے گا۔ اسی طرح اگر وہ حالت جنابت کے اندر ہے تو غسل کرے، عورت حالت حیض کے اندر ہے تو جب تک اس کو حیض مکمل ہو کے وہ طہارت حاصل نہیں کرتی قرآن مجید کو وہ چھو نہیں سکتی۔ تو ان دلائل سے معلوم ہوا کہ حالت حیض کے اندر یا حالت جنابت کے اندر قرآن مجید کو آپ نہیں چھو سکتے۔ اگر کوئی ایسی کنڈیشن بنے تو پین ہے، اس کے ذریعے قرآن کے جو اوراق ہیں ان کو پلٹا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔